اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بھی بری نہیں قرار دیتا کہ نفس بہرحال برائیوں کا حکم دینے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم کرے کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کہ ذرا انہیں لے آؤ، میں اپنے ذاتی امور میں ساتھ رکھوں گا۔ اس کے بعد جب ان سے بات کی تو کہا کہ تم آج سے ہمارے دربار میں باوقار امین کی حیثیت سے رہو گے۔ یوسف نے کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں محافظ بھی ہوں اور صاحب علم بھی۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں اختیار دے دیا کہ وہ جہاں چاہیں رہیں، ہم اپنی رحمت سے جس کو بھی چاہتے ہیں مرتبہ دے دیتے ہیں اور کسی نیک کردار کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اور جب یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب کو پہچان لیا اور وہ لوگ نہیں پہچان سکے۔ پھر جب ان کا سامان تیار کر دیا تو ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہے، اسے بھی لے آؤ۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ میں سامان کی ناپ تول بھی برابر رکھتا ہوں اور مہمان نوازی بھی کرنے والا ہوں؟ اب اگر اسے نہ لے آئے تو آئندہ تمہیں بھی غلہ نہ دوں گا اور نہ میرے پاس آنے پاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے باپ سے بات چیت کریں گے اور ضرور کریں گے۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی پونجی بھی ان کے سامان میں رکھ دو، شاید جب گھر پلٹ کر جائیں تو اسے پہچان لیں اور اس طرح شاید دوبارہ پلٹ کر ضرور آئیں۔ اب جو پلٹ کر باپ کی خدمت میں آئے اور کہا کہ بابا جان، آئندہ ہمیں غلہ سے روک دیا گیا ہے، لہذا ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیج دیجیے تاکہ ہم غلہ حاصل کر لیں اور اب ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں تمہارے اوپر اسی طرح بھروسہ کریں جس طرح پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کیا تھا۔ خیر، خدا بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پھر جب ان لوگوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی بذات یعنی قیمت واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے بابا جان، اب ہم کیا چاہتے ہیں، یہ ہماری پونجی بھی واپس کر دی گئی ہے، اب ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ ضرور لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے اور ایک اونٹ کا بار اور بڑھوا لیں گے کہ یہ بات اس کی موجودگی میں آسان ہے۔ یعقوب نے کہا کہ میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ خدا کی طرف سے عہد نہ کرو گے کہ اسے واپس ضرور لاؤ گے، مگر یہ کہ تم ہی کو گھیر لیا جائے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ اللہ ہم لوگوں کے قول و قرار کا نگران اور ضامن ہے۔ اور پھر کہا کہ میرے فرزندوں، دیکھو، سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور متفرق دروازوں سے داخل ہونا کہ میں خدا کی طرف سے آنے والی بلاؤں میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ حکم صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی پر سارے توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب وہ لوگ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے والد نے کہا تھا، اگرچہ وہ خدائی بلا کو ٹال نہیں سکتے تھے، لیکن یہ ایک خواہش تھی جو یعقوب کے دل میں پیدا ہوئی جسے انہوں نے پورا کر لیا، اور وہ ہمارے دیے ہوئے علم کی بنا پر صاحب علم بھی تھے، اگرچہ اکثر لوگ اس حقیقت سے بھی ناواقف ہیں۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے سامنے حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس پناہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، لہذا جو برتاؤ یہ لوگ کرتے رہے ہیں اب اس کی طرف سے رنج نہ کرنا۔ اس کے بعد جب یوسف نے ان کا سامان تیار کرا دیا تو پیالہ کو اپنے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ اس کے بعد منادی نے آواز دی کہ قافلے والو، تم سب چور ہو۔ ان لوگوں نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ آخر تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ ملازمین نے کہا کہ بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا ہے اور جو اسے لے کر آئے گا اسے ایک اونٹ کا بار غلہ انعام ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، تمہیں تو معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں آئے ہیں اور نہ ہم چور ہیں۔ ملازموں نے کہا کہ اگر تم جھوٹے ثابت ہوئے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اس کی سزا خود وہ شخص ہے جس کے سامان میں سے پیالہ برآمد ہو، ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ اس کے بعد بھائی کے سامان سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی اور آخر میں بھائی کے سامان میں سے پیالہ نکال لیا، اور اس طرح ہم نے یوسف کے حق میں تدبیر کی کہ وہ بادشاہ کے قانون سے اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا خود چاہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے برتر ایک صاحب علم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کیا تعجب ہے، اس کا بھائی اس سے پہلے چوری
کر چکا ہے۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپا لیا اور ان پر اظہار نہیں کیا، کہا کہ تم بڑے برے لوگ ہو اور اللہ تمہارے بیانات کے بارے میں زیادہ بہتر جاننے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت ضعیف العمر ہیں، لہذا ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر لے لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے کہ ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ خدا کی پناہ کہ ہم جس کے پاس اپنا سامان پائیں اس کے علاوہ کسی دوسرے کو گرفت میں لے لیں اور اس طرح ظالم ہو جائیں۔ اب جب وہ لوگ یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئے تو الگ جا کر مشورہ کرنے لگے، تو سب سے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے خدائی عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں کوتاہی کر چکے ہو؟ تو اب میں تو اس سرزمین کو نہ چھوڑوں گا یہاں تک کہ والد محترم اجازت دے دیں یا خدا میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے کہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہاں، تم لوگ باپ کی خدمت میں جاؤ اور عرض کرو کہ آپ کے فرزند نے چوری کی ہے اور ہم اسی بات کی گواہی دے رہے ہیں جس کا ہمیں علم ہے اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ اس بستی سے دریافت کر لیں جس میں ہم تھے اور اس قافلے سے پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ یہ تمہارے دل نے ایک نئی بات گھڑ لی ہے، میں پھر بھی صبر جمیل اختیار کروں گا کہ شاید خدا ان سب کو لے آئے کہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے اور صاحب حکمت ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے سب سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ افسوس ہے یوسف کے حال پر، اور اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں اور غم کے گھونٹ پیتے رہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ اسی طرح یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بیمار ہو جائیں یا ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اپنے حزن و غم اور اپنی بے قراری کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوں اور اس کی طرف سے وہ سب جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے فرزندو، جاؤ یوسف اور ان کے بھائی کو خوب تلاش کرو اور رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا کہ اس کی رحمت سے کافر قوم کے علاوہ کوئی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ اب جو وہ لوگ دوبارہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے اور ہم ایک حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا غلہ دے دیں اور ہم پر احسان کریں کہ خدا کار خیر کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے جبکہ تم بالکل جاہل تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے اور جو کوئی بھی تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، خدا نے آپ کو فضیلت اور امتیاز عطا کیا ہے اور ہم سب خطا کار تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کر دے گا کہ وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ جاؤ میری قمیض لے کر جاؤ اور بابا کے چہرہ پر ڈال دو کہ ان کی بصارت پلٹ آئے گی، اور اس مرتبہ اپنے تمام گھر والوں کو ساتھ لے کر آنا۔ اب جو قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے پدر بزرگوار نے کہا کہ میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، اگر تم لوگ مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو۔ ان لوگوں نے کہا کہ خدا کی قسم، آپ ابھی تک اپنی پرانی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس کے بعد جب بشیر نے آ کر قمیض کو یعقوب کے چہرے پر ڈال دیا تو دوبارہ صاحب بصارت ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں خدا کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ ان لوگوں نے کہا بابا جان، اب آپ ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کریں، ہم یقیناً خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں عنقریب تمہارے حق میں استغفار کروں گا کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد جب وہ لوگ سب یوسف کے یہاں حاضر ہوئے تو انہوں نے ماں باپ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور کہا کہ آپ لوگ مصر میں انشاءاللہ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ داخل ہوں، اور انہوں نے والدین کو بلند مقام پر تخت پر جگہ دی اور سب لوگ یوسف کے سامنے سجدہ میں گر پڑے۔ یوسف نے کہا کہ بابا، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا ہے کہ مجھے قید خانہ سے نکال لیا اور آپ لوگوں کو گاؤں سے نکال کر مصر میں لے آیا، جبکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر چکا تھا۔ بے شک میرا پروردگار اپنے ارادوں کی بہترین تدبیر کرنے والا اور صاحب علم اور صاحب حکمت ہے۔
پروردگار تو نے مجھے ملک بھی عطا کیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا، تو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور دنیا و آخرت میں میرا ولی و سرپرست ہے، مجھے دنیا سے فرما بردار اٹھانا اور صالحین سے ملحق کر دینا۔ پیغمبر، سب غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم وحی کے ذریعہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، ورنہ آپ تو اس وقت نہ تھے جب وہ لوگ اپنے کام پر اتفاق کر رہے تھے اور یوسف کے بارے میں بری تدبیریں کر رہے تھے، اور آپ کسی قدر کیوں نہ چاہیں انسانوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے، اور آپ ان سے تبلیغ رسالت کی اجرت تو نہیں مانگتے ہیں۔ یہ قرآن تو عالمین کے لیے ایک ذکر اور نصیحت ہے، اور زمین و آسمان میں بہت سی نشانیاں ہیں جن سے لوگ گزر جاتے ہیں اور کنارہ کش ہی رہتے ہیں، اور ان میں کی اکثریت خدا پر ایمان بھی لاتی ہے تو شرک کے ساتھ۔ تو کیا یہ لوگ اس بات کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ کہیں ان پر عذاب الہی آ کر چھا جائے یا اچانک قیامت آ جائے اور یہ غافل ہی رہ جائیں؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہی میرا راستہ ہے کہ میں بصیرت کے ساتھ خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور میرے ساتھ میرا اتباع کرنے والا بھی ہے، اور خدا پاک و بے نیاز ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے انہی مردوں کو رسول بنایا ہے جو آبادیوں میں رہنے والے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھی کی ہے۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں سیر نہیں کرتے کہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا ہے، اور دار آخرت صرف صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین منزل ہے۔ کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہاں تک کہ جب ان کے انکار سے مرسلین مایوس ہونے لگے اور ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹا وعدہ کیا گیا ہے، تو ہماری مدد مرسلین کے پاس آ گئی، اور ہم نے جن لوگوں کو چاہا انہیں نجات دے دی، اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے پلٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ یقیناً ان کے واقعات میں صاحبان عقل کے لیے سامان عبرت ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا جائے۔ یہ قرآن پہلے کی تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور اس میں ہر شے کی تفصیل ہے، اور یہ صاحب ایمان قوم کے لیے ہدایت اور رحمت بھی ہے۔ سورہ رعد۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الف لام میم را۔ یہ کتاب خدا کی آیتیں ہیں، اور جو کچھ بھی آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سب برحق ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا ہے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا اور آفتاب و ماہتاب کو مسخر بنایا کہ سب ایک معینہ مدت تک چلتے رہیں گے۔ وہی تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے اور اپنی آیات کو مفصل طور سے بیان کرتا ہے کہ شاید تم لوگ پروردگار کی ملاقات کا یقین پیدا کر لو۔ وہ خدا وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں اٹل قسم کے پہاڑ قرار دیے اور نہریں جاری کیں اور ہر پھل کا جوڑا قرار دیا۔ وہ رات کے پردے سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، اور اس میں صاحبان فکر و نظر کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور زمین کے متعدد ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اور انگور کے باغات ہیں اور زراعت ہے، اور کھجوریں ہیں جن میں بعض 2 شاخ کی ہیں اور بعض 1 شاخ کی ہیں، اور سب ایک ہی پانی سے سینچے جاتے ہیں، اور ہم بعض کو بعض پر کھانے میں ترجیح دیتے ہیں، اور اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے بڑی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اگر تمہیں کسی بات پر تعجب ہے تو تعجب کی بات ان لوگوں کا یہ قول ہے کہ کیا ہم خاک ہو جانے کے بعد بھی نئے سرے سے دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ہے، اور انہی کی گردنوں میں توق ڈال دیے جائیں گے، اور یہی اہل جہنم ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور اے رسول، یہ لوگ آپ سے بھلائی سے پہلے ہی برائی یعنی عذاب چاہتے ہیں، جبکہ ان کے پہلے بہت سی عذاب کی نذیریں گزر چکی ہیں، اور آپ کا پروردگار لوگوں کے لیے ان کے ظلم پر بخشنے والا بھی ہے اور بہت سخت عذاب کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نشانی یعنی ہماری مطلوبہ کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اور رہبر ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہر عورت کے شکم میں کیا ہے اور اس کے رحم میں کیا کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور ہر شے کی اس کے نزدیک ایک مقدار معین ہے۔ وہ غائب و حاضر سب کا جانے والا بزرگ بالا تر ہے۔ اس کے نزدیک تم میں کے سب برابر ہیں، جو بات آہستہ کہے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپا رہے اور دن میں چلتا رہے۔
اس کے لیے سامنے اور پیچھے سے محافظ طاقتیں ہیں جو حکم خدا سے اس کی حفاظت کرتی ہیں، اور خدا کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے کو تبدیل نہ کر لے، اور جب خدا کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے، اور نہ اس کے علاوہ کسی کا والی و سرپرست ہے۔ وہی خدا ہے جو تمہیں ڈرانے اور لالچ دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور پانی سے لدے ہوئے بوجھل بادل ایجاد کرتا ہے، گرج اس کی حمد کی تسبیح کرتی ہے اور فرشتے اس کے خوف سے حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، اور بجلیوں کو بھیجتا ہے تو جس تک چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ لوگ اللہ کے بارے میں کج بحثی کر رہے ہیں جبکہ وہ بہت مضبوط قوت اور عظیم طاقت والا ہے۔ بہرحق پکارنا صرف خدا ہی کا پکارنا ہے، اور جو لوگ اس کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی بات قبول نہیں کر سکتے سوائے اس شخص کے مانند جو پانی کی طرف ہتھیلی پھیلائے ہو کہ منہ تک پہنچ جائے، اور وہ پہنچنے والا نہیں ہے، اور کافروں کی دعا ہمیشہ گمراہی میں رہتی ہے۔ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان والے ہنسی خوشی یا زبردستی سجدہ کر رہے ہیں، اور صبح و شام ان کے سائے بھی سجدہ کناں ہیں۔ پیغمبر کہہ دیجئے کہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا پروردگار کون ہے، اور بتا دیجئے کہ اللہ ہی ہے، اور کہہ دیجئے کہ تم لوگوں نے اس کو چھوڑ کر ایسے سرپرست اختیار کیے ہیں جو خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور کہیے کہ کیا اندھے اور بینا ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یا نور و ظلمت برابر ہو سکتے ہیں، یا ان لوگوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اس کی طرح کائنات خلقی ہے اور ان پر خلقت مشتبہ ہو گئی ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے، اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی برسایا تو وادیوں میں بقدر ظرف بہنے لگا، اور سیلاب میں جوش کھا کر جھاگ آ گیا، اور اس دھات سے بھی جھاگ پیدا ہو گیا جس سے آگ پر زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے پگھلاتے ہیں۔ اسی طرح پروردگار حق و باطل کی مثال بیان کرتا ہے کہ جھاگ خشک ہو کر فنا ہو جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتا ہے، اور خدا اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے۔ جو لوگ پروردگار کی بات کو قبول کر لیتے ہیں ان کے لیے نیکی ہے، اور جو اس کی بات کو قبول نہیں کرتے انہیں زمین کے سارے خزانے بھی مل جائیں اور اسی قدر اور بھی مل جائے تو یہ بطور فدیہ دے دیں گے، لیکن ان کے لیے بدترین حساب ہے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ کیا وہ شخص جو یہ جانتا ہے کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا سب برحق ہے، وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو بالکل اندھا ہے؟ یعنی ہرگز نہیں۔ اس بات کو صرف صاحبان عقل ہی سمجھ سکتے ہیں جو عہد خدا کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے ہیں، جو ان تعلقات کو قائم رکھتے ہیں جنہیں خدا نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اسے ڈرتے رہتے ہیں اور بدترین حساب سے خوف زدہ رہتے ہیں، اور جنہوں نے مرضی خدا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے اور نماز قائم کی ہے، اور ہمارے رزق میں سے خفیہ اور اعلانیہ انفاق کیا ہے، اور جو نیکی کے ذریعہ برائی کو دفع کرتے رہتے ہیں۔ آخرت کا گھر انہی کے لیے ہے، یہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں یہ خود اور ان کے آباء و اجداد اور ازواج و اولاد میں سے سارے نیک بندے داخل ہوں گے، اور ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے، کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ اور جو لوگ عہد خدا کو توڑ دیتے ہیں اور جن سے تعلقات کا حکم دیا گیا ہے اس سے قطع تعلقات کر لیتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ان کے لیے لعنت اور بدترین گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع یا تنگ کر دیتا ہے، اور یہ لوگ صرف زندگانی دنیا پر خوش ہو گئے ہیں، حالانکہ آخرت کے مقابلہ میں زندگانی دنیا صرف ایک وقتی لذت کا درجہ رکھتی ہے اور بس۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ ان پر ہماری پسند کی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ تو پیغمبر کہہ دیجئے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں انہیں ہدایت دے دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور ان کے دلوں کو یاد خدا سے اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور آگاہ ہو جاؤ کہ اطمینان یاد خدا سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بہترین جگہ
یعنی بہشت اور بہترین بازگشت ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو ایک ایسی قوم کے درمیان بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ آپ ان چیزوں کی تلاوت کریں جنہیں ہم نے آپ کی طرف بذریعہ وحی نازل کیا ہے، حالانکہ وہ لوگ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ وہ میرا رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اسی پر میرا اعتماد ہے اور اسی کی طرف بازگشت ہے۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہو جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جا سکے یا زمین طے کی جا سکے یا مردوں سے کلام کیا جا سکے تو وہ یہی قرآن ہے، بلکہ تمام امور اللہ کے لیے ہیں۔ تو کیا ایمان والوں پر واضح نہیں ہوا کہ اگر خدا جبرن چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا، اور ان کافروں پر ان کی کرتوت کی بنا پر ہمیشہ کوئی نہ کوئی مصیبت پڑتی رہے گی یا ان کے دیار کے آس پاس مصیبت آتی رہے گی، یہاں تک کہ وعدہ الہی کا وقت آ جائے کہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ پیغمبر آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو ہم نے کافروں کو تھوڑی دیر کی مہلت دے دی اور اس کے بعد اپنی گرفت میں لے لیا تو کیسا سخت عذاب ہوا۔ کیا وہ ذات جو ہر نفس کے اعمال کی نگران ہے اور انہوں نے اس کے لیے شریک فرض کر لیے ہیں، تو کہیے کہ ذرا شرکاء کے نام تو بتاؤ، تم خدا کو ان شرکاء کی خبر دے رہے ہو جن کی ساری زمین میں اسے بھی خبر نہیں ہے، یا فقط یہ ظاہری الفاظ ہیں؟ اور سچ تو یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کا مکر آراستہ ہو گیا ہے اور انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، اور جسے خدا ہدایت نہ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہے، اور پھر اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ جس جنت کا صاحبان تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور اس کے پھل دائمی ہوں گے اور سایہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ یہ صاحبان تقوی کی عاقبت ہے، اور کفار کا انجام کار بہرحال جہنم ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس تنزیل سے خوش ہیں، اور بعض گروہ وہ ہیں جو بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان بنا کر نازل کیا ہے، اور اگر آپ علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کا اتباع کر لیں گے تو اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا سرپرست اور بچانے والا نہ ہوگا۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان کے لیے ازواج اور اولاد قرار دی ہے، اور کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے آئے، کہ ہر مدت اور میعاد کے لیے ایک نوشتہ مقرر ہے۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے یا برقرار رکھتا ہے، کہ اصل کتاب اسی کے پاس ہے۔ اور اے پیغمبر، ہم کفار سے کیے وعدہ عذاب کو تمہیں دکھلا دیں یا تمہیں اٹھا لیں، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، حساب کی ذمہ داری ہماری اپنی ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم کس طرح زمین کی طرف آ کر اس کو اطراف سے کم کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی کی حکم دینے والا ہے، کوئی اس کے حکم کا ٹالنے والا نہیں ہے، اور وہ بہت تیز حساب کرنے والا ہے۔ اور ان کے پہلے والوں نے بھی مکر کیا ہے، لیکن ساری تدبیریں اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ وہ ہر نفس کے کاروبار کو جانتا ہے، اور عنقریب کفار بھی جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے خدا کافی ہے، اور وہ شخص کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ الف لام را۔ یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو حکم خدا سے تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں اور خدا عزیز و حمید کے راستے پر لگا دیں۔ وہ اللہ وہ ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر شے ہے، اور کافروں کے لیے تو سخت ترین اور افسوسناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو رائے خدا سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں، یہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اور ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ لوگوں پر باتوں کو واضح کر سکے۔ اس کے بعد خدا جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی۔
اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکال کر لائیں اور انہیں خدائی دنوں کی یاد دلائیں کہ بے شک اس میں تمام صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہیں فرعون والوں سے نجات دلائی جبکہ وہ بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے کہ تمہارے لڑکوں کو ذبح کر رہے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو کنیزی کے لیے زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑا سخت امتحان تھا۔ اور جب تمہارے پروردگار نے اعلان کیا کہ اگر تم ہمارا شکریہ ادا کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو ہمارا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور موسیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم سب اور روئے زمین کے تمام بسنے والے بھی کافر ہو جائیں تو ہمارا اللہ سب سے بے نیاز ہے اور وہ قابل حمد و ستائش ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے سے پہلے والے قوم نوح اور قوم عاد و سمود اور جو ان کے بعد گزرے ہیں اور جنہیں خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے کی خبر نہیں آئی ہے کہ ان کے پاس اللہ کے رسول معجزات لے کر آئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو انہی کے منہ کی طرف پلٹا دیا اور صاف کہہ دیا کہ ہم تمہارے لائے ہوئے پیغام کے منکر ہیں اور ہمیں اس بات کے بارے میں واضح شک ہے جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو۔ تو رسولوں نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کے بارے میں بھی شک ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے اور تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور ایک معینہ مدت تک زمین میں چین سے رہنے دے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم سب بھی ہمارے ہی جیسے بشر ہو اور چاہتے ہو کہ ہمیں ان چیزوں سے روک دو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، تو اب کوئی کھلی ہوئی دلیل لے آؤ۔ ان سے رسولوں نے کہا کہ یقیناً ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، لیکن خدا جس بندے پر چاہتا ہے مخصوص احسان بھی کرتا ہے، اور ہمارے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بلا اذن خدا کوئی دلیل یا معجزہ لے آئیں، اور صاحبان ایمان تو صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ اسی نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت دی ہے، اور ہم یقیناً تمہاری اذیتوں پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو اپنی سرزمین سے نکال باہر کر دیں گے یا تم ہمارے مذہب کی طرف پلٹ آؤ گے، تو پروردگار نے ان کی طرف وحی کی کہ خبردار، گھبراؤ نہیں، ہم یقیناً ظالمین کو تباہ و برباد کر دیں گے اور تمہیں ان کے بعد زمین میں آباد کر دیں گے، اور یہ سب ان لوگوں کے لیے ہے جو ہمارے مقام و مرتبہ سے ڈرتے ہیں اور ہمارے عذاب کا خوف رکھتے ہیں۔ اور پیغمبروں نے ہم سے فتح کا مطالبہ کیا اور ان سے اناد رکھنے والے سرکش افراد ذلیل اور رسوا ہو گئے، ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں پیپ دار پانی پلایا جائے گا جسے گھونٹ گھونٹ پئیں گے، اور وہ انہیں گوارا نہ ہوگا اور انہیں موت ہر طرف سے گھیر لے گی حالانکہ وہ مرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے پیچھے بہت سخت عذاب لگا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی ہے جسے اندھڑ کے دن کی تند ہوا اڑا لے جائے کہ اپنے حاصل کیے ہوئے پر بھی کوئی اختیار نہ رکھیں گے، اور یہی بہت دور تک پھیلی ہوئی گمراہی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم کو فنا کر کے ایک نئی مخلوق کو لا سکتا ہے، اور اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کمزور لوگ مستکبرین سے کہیں گے کہ ہم تو آپ کے پیروکار تھے، تو کیا آپ عذاب الہی کے مقابلہ میں ہمارے کچھ کام آ سکتے ہیں؟ تو وہ جواب دیں گے کہ اگر خدا ہمیں ہدایت دے دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے، اب تو ہمارے لیے سبھی برابر ہے، چاہے فریاد کریں یا صبر کریں کہ اب کوئی چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدہ کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، تو پہلے ہی اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور صاحبان ایمان و عمل صالح کو ان جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ہمیشہ اپنے خدا سے وہیں رہیں گے
گے اور ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے بیان کی ہے، جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی شان آسمان تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ شجرہ ہر زمانہ میں حکم پروردگار سے پھل دیتا رہتا ہے، اور خدا لوگوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے کہ شاید اسی طرح ہوش میں آ جائیں۔ اور کلمہ خبیثہ کی مثال اس شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور اس کی کوئی بنیاد نہ ہو۔ اللہ صاحبان ایمان کو قول اصابت کے ذریعہ دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالمین کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ جو بھی چاہتا ہے انجام دیتا ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو کفران نعمت سے تبدیل کر دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کی منزل تک پہنچا دیا؟ وہ جہنم جس میں سب واصل ہوں گے اور وہ بدترین قرارگاہ ہے۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے مثل قرار دیے تاکہ اس کے ذریعہ لوگوں کو بہکا سکیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تھوڑے دن اور مزے کر لو، پھر تو تمہارا انجام جہنمی ہے۔ اور آپ میرے ایماندار بندوں سے کہہ دیجئے کہ نمازیں قائم کریں اور ہمارے رزق سے خفیہ اور اعلانیہ ہماری راہ میں انفاق کریں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعہ تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں، اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور تمہارے لیے رات اور دن کو بھی مسخر کر دیا ہے، اور جو کچھ تم نے مانگا اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور دیا، اور اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور انکار کرنے والا ہے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اس شہر کو محفوظ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائے رکھنا۔ پروردگار ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو اب جو میرا اتباع کرے گا وہ مجھ سے ہوگا، اور جو معصیت کرے گا اس کے لیے تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نمازیں قائم کریں۔ اب تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں۔ پروردگار ہم جس بات کا اعلان کرتے ہیں یا جس کو چھپاتے ہیں تو سب سے باخبر ہے، اور اللہ بر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں رہ سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق جیسی اولاد عطا کی ہے کہ بے شک میرا پروردگار دعاؤں کو سننے والا ہے۔ پروردگار مجھے اور میری ذریت میں نماز قائم کرنے والے قرار دے، اور پروردگار میری دعا کو قبول کر لے۔ پروردگار مجھے اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو اس دن بخش دینا جس دن حساب قائم ہوگا، اور خبردار خدا کو ظالمین کے اعمال سے غافل نہ سمجھ لینا کہ وہ انہیں اس دن کے لیے مہلت دے رہا ہے جس دن آنکھیں خوف سے پتھرا جائیں گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہوں گے، اور پلکیں بھی نہ پلٹتی ہوں گی، اور ان کے دل دہشت سے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جس دن ان تک عذاب آ جائے گا، تو ظالمین کہیں گے کہ پروردگار ہمیں تھوڑی مدت کے لیے پلٹا دے کہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کا اتباع کر لیں۔ تو جواب ملے گا، کیا تم نے اس سے پہلے قسم نہیں کھائی تھی کہ تمہیں کسی طرح کا زوال نہ ہوگا، اور تم تو انہی لوگوں کے مکانات میں ساکن تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، اور تم پر واضح تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور ان لوگوں نے اپنا سارا مکر صرف کر دیا، اور خدا کی نگاہ میں ان کا سارا مکر ہے، اگرچہ ان کا مکر ایسا تھا کہ اس سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں۔ تو خبردار تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا۔ اللہ سب پر غالب اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ اس دن جب زمین دوسری زمین میں تبدیل ہو جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب خدائے واحد و قہار کے سامنے پیش ہوں گے، اور تم اس دن مجرمین کو دیکھو گے کہ کس طرح زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لباس کتران کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوئے ہوگی، تاکہ خدا ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دے دے کہ وہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ بے شک یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اسی کے ذریعہ انہیں ڈرایا جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ خدا
خدائے واحد و یکتا ہے، اور پھر صاحبان عقل نصیحت حاصل کر لیں۔ سورہ حجر عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، الف لام را۔ یہ کتاب خدا اور قرآن مبین کی آیات ہیں۔